السلام علیکم، نمستے، گڈ آفٹرنون دوستو۔ آج ہم آپ کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس مسجد کے ڈیزائن پہ کیوں اعتراض کیا گیا، اور آج کل اس کے گرائے جانے کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے متعلق بھی تفصیل بتائیں گے۔ یہ 11 سال میں مسجد تعمیر ہوئی۔ ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے آپ بھی درود پڑھیں اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ اچھا دوستو، یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور اس کا ڈیزائن جو ہے وہ ترکی کے ایک ترک معمار تھے، ماہر فن تعمیر۔ ان کا نام تھا وداد دالوکی۔ اب ترکی کا مجھے جو ہے سمجھ نہیں آتا کہ پروننسیشن کیا ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ یہ ہم سارے دوستوں کے ساتھ اپنے ملک شاہ زمان چبورہ صاحب، قیصر بلوچ صاحب اور ان کے بیٹے شامل خان اور انجینئر صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں مسجد کا وزٹ کرنے۔ تو اس مسجد کی 11 سال تعمیر جاری رہی۔ 1966 میں جب شاہ فیصل نے اسلام آباد کا وزٹ کیا تو انہوں نے ایک خیال پیش کیا کہ یہاں مارگلا ہلز کے پاس ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے فنڈنگ سعودی عرب فراہم کرے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے 1976 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور 11 سال اس کی تعمیر جاری رہی۔ 1987 میں جا کے اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ چونکہ اس کو سعودی حکومت نے، عربی حکومت نے فنڈنگ کی تھی اس کے لیے، تو آپ اس کے سٹرکچر پہ غور کریں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک خیمہ ہوتا ہے، صحرا میں لگا ہوا خیمہ۔ کیونکہ عربی جتنا بھی امیر ہو اس کے گھر کے باہر خیمہ ضرور ہوتا ہے، تو اسی سٹرکچر پہ، ڈیزائن پہ اس کی تعمیر کی گئی۔ اگر اس کے مکمل ڈیزائن کی بات کی جائے، جس میں اس کے کلر بھی آتے ہیں، اس میں پچکاری بھی آتی ہے، تو تاریخی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے خراسانی اور سندھی تہذیبوں کا سنگم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں عربی اثر بھی موجود ہے، کیونکہ اس کا جو سٹائل ہے، جو اس کی شیپ ہے، وہ ایک خیمے کی طرح ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اس کا سٹائل کیسے اور کس نے تعمیر کیا اور اس کے لیے کیا مقابلہ رکھا گیا۔ دوستو، 1969 میں ایک انٹرنیشنل مقابلہ کرایا گیا، جس میں 17 ممالک کے 43 یعنی کہ 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے نقشے یا نمونے پیش کیے۔ 4 روز یعنی کہ 96 آورز یہ بحث جاری رہی۔ اس کے بعد ترکی کے وداد دالو کا پیش کردہ جو ڈیزائن تھا اسے منتخب کیا گیا۔ لیکن اب ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ عوام جو ہے بعض اوقات اپنے خیالات کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، روایتوں کو مانتی ہے اور جدت کے خلاف ہوتی ہے۔ تو وہ یہاں بھی ایک ایسا ہی جو ہے اقدام کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وداد دالو کا جو نقشہ پیش کیا گیا تو لوگوں نے اس کے جو مینار ہیں، اب آپ دیکھیں گے یہ مینار سامنے والا، یہ تکونی شکل کے ہیں، تو اس پہ جو ہے تنقید کا سامنا کیا گیا، جی مسجد کے محراب اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جب مارگلا کی خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں مسجد تعمیر کی گئی تو نکات گنگ ہو کے رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت نے 10 لاکھ سعودی ریال، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر اس کی لاگت کے لیے ہدیہ دیا۔ تو اب تعمیری اخراجات میں ایک بڑا حصہ کیونکہ سعودی حکومت کا تھا، تو فیصل آباد کا بھی کہتے ہیں، نام انہی کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور شہرائے فیصل کراچی، اور اس مسجد کا نام انہی بادشاہ کے نام پہ فیصل مسجد رکھ دیا گیا۔ یاد رہے شاہ فیصل کی جو ڈیتھ ہے وہ 1975 میں ہوئی۔ اس کے بعد شہرائے فیصل جو کراچی میں ہیں ان کے نام سے موسوم کر دی گئی، اور بعد ازاں جب یہ مسجد مکمل تعمیر ہوئی تو اس کا نام بھی فیصل مسجد رکھ دیا گیا۔ اب اس مسجد کے احاطے میں ایک بین الاقوامی اسلامی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی قائم ہے، اور صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے مزار کی جو چھوٹی سی عمارت ہے وہ مسجد کے مرکزی دروازے کے قریب ہے۔ ہم تو وہاں نہیں جا سکے، بہرحال ہم نے مسجد کی زیارت کی اور دل کھول کے کی، یہاں نماز ادا کی، دعا مانگی، اور پھر آپ کے سامنے یہ ولاگ بھی پیش کر دیا۔ اگر مسجد کے جو ہے ایریا کی بات کی جائے تو یہ 5000 مربع میٹر پر محیط ہے، اور اس کے جو بیرونی احاطہ ہے اگر اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے تو بیک وقت یہاں 3 لاکھ نمازی اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ زمینی وسعت کے لحاظ سے برصغیر کی سب سے بڑی اور دنیا کی چند ایک بڑی مساجد میں شامل ہے۔ اگر مسجد کے ڈیزائن کی بات کی جائے کہ وہ ترک ماہر تعمیر نے کس طرح کا بنایا، تو اس نے جو ہے اس میں نمائندگی کی ہے عربی فن تعمیر کی،
جو کہ ایک بڑا تکونی خیمہ اور 4 میناروں پر مشتمل ہے۔ یہ مسجد جو ہے روایتی مسجدی سٹائل یا نقشوں سے مختلف ہے، اس میں کوئی گنبد نہیں ہے اور ایک خیمے کی طرح مرکزی عبادت گاہ اس میں ہمیں نظر آتی ہے، جسے 4 تکونی سٹائل کے میناروں سے سہارا دیا گیا ہے۔ مینار جو ہیں وہ ترک فن تعمیر کے عکاس ہیں، جو عام مینار کے مقابلے میں باریک ہیں۔ مسجد کے اندر مرکز میں ایک بڑا برقی فانوس نصب ہے اور مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پہ پچکاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں، جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہیں۔ دوستو اس سامنے آپ کو نظر آئیں گی، قریب سے ہم آپ کو نہیں دکھا پائے، یہ سامنے قرآن مجید پڑا ہے۔ اچھا، اس مسجد کا جو فن تعمیر ہے عرصہ دراز سے جو جنوبی ایشیا میں مسلم فن تعمیر تھا اسے یہ مختلف ہے اور کئی انداز میں یہ روایتی عربی، ترکی اور ہندی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو کراچی میں ہے۔ مسجد جو ہے شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر دیتی ہے۔ دوستو یہ فانوس آپ کے ذوق بصارت کی نظر۔ اچھا، تو دوستو بات ہو رہی تھی، ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ کیا فیصل مسجد کو بھی گرانے کی طرف حکومت کا کوئی رجحان ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں چلی تھیں، ان میں کہا گیا تھا کہ حکومت جو ہے گرین بیلٹ ایکٹ کے تحت فیصلہ اسلام آباد کی جو ہے 50 سے زائد مساجد کو جو ہے شہید کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو دیکھیں دوستو، ایک بات تو یہ طے ہے کہ جو قبضے کی جگہ ہے اس پر نماز نہیں ہوتی۔ باقی اس کی باریکیاں ہم اتنی نہیں جانتے، علماء بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ قبضہ کر کے یا ناجائز کسی کی جگہ پہ مسجد بنائی گئی ہے کسی کی اجازت لیے بغیر، یا کسی بھی طرح وہاں سے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں علماء کی ایک کانفرنس سنی جس میں علماء کے بھی سائن تھے، حکومتی نمائندوں کے بھی تھے، تو اس میں یہ بات طے پائی کہ اب جو بھی اگر کہیں مسجد شہید کرنی ہوگی یا اس کا قبضے کا معاملہ ہوگا تو اسلام آباد اور پنڈی کے علماء سے مشاورت کے بعد ایسا کیا جائے گا۔ اب جس مسجد کو گرایا گیا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام آباد شہر تعمیر کرنے سے پہلے کی تھی اور وہ کچی مسجد تھی، اس کا نام مدنی مسجد تھا۔ تو راتوں رات دونوں سائڈوں سے روڈ بند کر کے، جو میڈیا پہ خبریں ہم سن رہے ہیں، حکومت نے اس مسجد کو شہید کر دیا اور وہاں پلانٹیشن کر دی گئی۔ اب دیکھیں دوستو، ایک ہی بات ہوتی ہے، یا تو انسان جو رٹ ہے وہ حکومت کی بندہ مان لے یا عوام اپنا ایک نظریہ پیش کرے۔ ظاہر ہے وہاں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں اتنی مساجد نہیں ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور سننے میں یہ آیا ہے، جو ہم نے نیوز چینلز پہ دیکھا ہے، کہ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ اسی جگہ پہ مسجد تعمیر کی جائے گی۔ ایک اور مسجد کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ صرف مدرسہ شہید کیا جائے گا، تو مدرسے کے متبادل تو حکومت نے جگہ دے دی۔ اب وہاں کب مسجد تعمیر کی جائے گی، کتنے عرصے میں تعمیر کی جائے گی، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال خبروں میں یہ علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حکومت مدنی مسجد کی جو ایکچوئل جگہ ہے اسی پہ ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرے گی۔ اب علماء کا اور مختلف ویب سائٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مسجد ہے مدنی مسجد، اسلام آباد بننے سے پہلے یہاں کچی مسجد ہوا کرتی تھی، اور جب اسلام آباد شہر پورا تعمیر نہیں ہوا تھا تو جنرل ضیاء الحق صاحب آتے جاتے اکثر اس مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں پکی مسجد بھی غالباً انہی کے دور میں وہاں تعمیر کی گئی۔ اور اس کے وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ تمام ڈاکومنٹیشن موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اچھا، اسی افواہوں کے دوران فیصل مسجد کے حوالے سے بھی بات چلی، تو میں نے ایک ولاگ سن رہا تھا ایک دوست کا، غالباً وہ یوسف سراج نام ہے ان کا، کبھی ملاقات تو میری ان سے نہیں ہوئی، لیکن کافی معتدل رائے رکھتے ہیں، اور علماء میں بھی ان کا رسوخ ہے، خود بھی ایک عالم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات جو ہے حکومت سعودی عربیہ تک پہنچ جائے کہ اس طرح کا پاکستان میں خیال پایا جا رہا ہے کہ فیصل مسجد کو شہید کیا جائے گا، تو انہیں کتنا دکھ پہنچے گا۔ ظاہر ہے اب ایک ایسی مسجد ہے جو ملکی سطح پہ تعمیر کی گئی ہے اور بین الاقوامی فنڈنگ بھی اس میں شامل ہے، اور 17 روز ایک مقابلہ، 17 ممالک کا مقابلہ کر کے اس کا نقشہ تیار کیا گیا ہے۔
تو یہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ بات ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ ہم انتظامیہ میں ہیں اور نہ ہی ہم کوئی عالم ہیں۔ تو جو لوگوں کا نظریہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرا جو نظریہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پورے ڈاکومنٹس کر کے کسی جگہ پہ مسجد بنا دی گئی ہے تو اس کو قائم رہنا چاہیے، اگر وہ قبضے کی جگہ نہیں ہے۔ باقی تو باریکیاں تو علماء بہتر جانتے ہیں، ہم فتویٰ تو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح میرا یہ بھی نظریہ ہے، کیونکہ جو کچھ اسلام میں نے پڑھا ہے، کہ کہیں بھی اگر چرچ ہے، گردوارہ ہے، بدھسٹ جو ہے وہ سائٹ ہے، عبادت کی سیکرڈ پلیس ہے، یا ہندو دھرم کی کوئی پوتر استھان ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی ہمیں اہمیت دینی چاہیے جیسے ہم اپنی مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی مقامی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اسلام جیسا خوبصورت لبرل مذہب ہے ہی کوئی نہیں جو تمام مذاہب کو برداشت کرتا ہے اور خوش اسلوبی سے کرتا ہے۔ میں نے تو یہ بھی پڑھا کہ باقی واللہ عالم جو مجھے یادداشت ہے میری تھوڑی بہت، کہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوری عیسائی نہیں، مسیح لفظ درست ہے، مسیح دوست آئے، مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں نماز کی اجازت دے دی۔ میں نے ایک اور چیز بھی پڑھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا مسجد اقصیٰ کو، یا اس علاقے کو فتح کیا، تو آپ کو دعوت دی مسیح دوستوں نے کہ آئیں آپ ہمارے چرچ میں نماز پڑھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز تو میں پڑھ لوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کل کو مسلمان یہ کہہ کہ تمہارے چرچ پر قبضہ نہ کر لیں کہ یہاں ہمارے خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ تو دیکھیں اتنی سادگی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے تو اونٹ کی جو لگام ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، اور ایک جو آپ کی جوتا ہے اس پہ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ تو دوستو اس طرح کا ہمیں اسلام جو ہے سبق دیتا ہے۔ میں اکثر جگہ پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کہیں مندر ہے یا گردوارہ ہے یا سماد ہے، سماد سنت، یعنی کہ جہاں جیسے ہمارے صوفی ہوتے ہیں تو ہندوازم یا سکھزم میں یا بدھزم میں، جینزم میں ان کے جو ہے صوفی ہوتے ہیں، تو انہی کو جو ہے وہ اس کا جو مذہبی طریقہ کار ہے ان کا، ہم مقبرہ کہتے ہیں، تو وہ اس کو سماد کہتے ہیں، ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے یا ان کی راکھ دفن کی جاتی ہے۔ آتما رام کی سماد گجرانوالہ میں گیا تو وہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اس عمارت کو خاص خوبصورت رنگ دیا جائے تو لاکھوں سکھ جین یاتری جو ہیں یہاں آ سکتے ہیں۔ قصہ مختصر دوستو، ہمیں ہمارا اسلام جو ہے ایک دین فطرت ہے، ہمیں تمام مذاہب کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں اس تعلیمات کو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور سب انسانوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے۔ آخر میں دوستوں سے ایک عرض ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ پرامن ڈائیلاگ کی بات پہ زور دیا کریں اور جھوٹی خبریں نہ پھیلایا کریں، جس طرح فیصل مسجد کے متعلق پھیلائی گئیں۔ ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی کہ فیصل مسجد کو گرایا جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ۔